تبلیغ جماعت کا قصور نمبر 11، دھوکے اور فریب سے کام لینا، صرف اپنا مقصد پورا کرنا ہے، اگرچہ حقیقت کے خلاف کوئی عمل کرنا پڑے تب بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کی مثال دیکھیں، عام طور پہ کہتے ہیں ہم تقوی کی بات کرتے ہیں، فتوی کی بات نہیں کرتے۔ تقوی اور فتوے میں فرق ہے۔ فتوی علماء کا کام ہے، ہم تو تقوی کی بات کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں ان باتوں پہ۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنا نام لکھوا دو جماعت کے ساتھ نکلنے کے لیے، اور اپنا نام کوئی شخص لکھ دیتا ہے، اس کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں کہ یاد رکھو اگر تم نہیں جاؤ گے تو مصیبت آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ فلاں شخص نے اپنا نام لکھوایا تھا، پھر وہ شخص بغیر عذر شرعی کے، بغیر کسی وجہ کے جماعت کے ساتھ نہیں نکلا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ مر گیا، یا اس کا بچہ مر گیا، یا اس کی نوکری چلی گئی۔ اس عجیب و غریب مختلف سی کہانی آپ سنتے ہیں۔ ذرا غور کریں ان الفاظوں پہ۔ جماعت کے ساتھ نکلنا، جیسے کہ وہ کہتے ہیں ہم فتویٰ نہیں دیتے، تقوی کی بات کرتے ہیں۔ حکم کیا ہے؟ فرض ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، فرض نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو تقوی کی طرف بلاتے ہیں، لوگ آتے ہیں، نماز کی طرف بلاتے ہیں، گھر میں لے جاتے ہیں، لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ فرض کی تعریف کیا ہے، یہ فرض کا حکم کیا ہے؟ فرض کیا ہوتا ہے؟ حکم کیا ہے فرض کا یا واجب کا؟ جس کو کرنے سے ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے گناہ ہوتا ہے، گناہ کا مستحق ہو جاتا ہے وہ بندہ جو فرض کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ہم فتویٰ نہیں دیتے۔ فتوے میں حکم شرعی کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ فتویٰ ہے کہ نہیں کہ اگر تم نہیں نکلو گے تو یہ عذاب ہوگا؟ عذاب، سزا کس چیز کو چھوڑنے کی وجہ سے آتی ہے؟ نفل چھوڑنے سے، سنت کو چھوڑنے سے، یہ فرض کو چھوڑنے سے؟ تو فتویٰ تو دیا آپ نے، نام لکھوانا فرض ہے، آپ نے یہ نہیں کہا۔ براہ راست اگر کہتے تو لوگ پکڑتے بھی یہ کہاں سے آپ لے کے آئے یہ فتویٰ، لیکن انڈائریکٹلی آپ نے یہ کہا اور بار بار کہا، اور آج بھی کہہ رہے ہیں اور شاید کہتے رہیں گے۔ دوسری مثال دیکھیں کہ دھوکے اور فریب سے کام لیتے ہیں۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ لیتے ہیں اپنے ہاتھوں میں۔ شیخ بن باز کا پرانا فتویٰ، جس میں شیخ صاحب نے یہ کہا کہ اچھی جماعت ہے اور یہ لوگ خیر خواہی کا سبق دیتے ہیں، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ کیونکہ جس سائل نے شیخ صاحب سے سوال کیا تھا یہی باتیں کی تھی اپنے سوال میں، جیسے کہ شیخ صاحب کے جواب میں ظاہر نظر آتا ہے۔ لیکن جب شیخ صاحب کو پتہ چلا کہ اس جماعت کے اندر شرکیات اور بدعیات ہیں، غلطیاں ہیں، تو شیخ صاحب کا دوسرا فتویٰ بھی موجود ہے، جس میں شیخ صاحب نے منع کیا کہ ان کے ساتھ عوام الناس نہ نکلیں جماعت کے ساتھ۔ ہاں، طالب علم جانا چاہتے تو نصیحت کے لیے جا سکتا ہے، وہ طالب علم اور عوام الناس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں، شیخ صاحب کو پرانا فتویٰ لے کے آتے ہیں اور عوام الناس میں عام کر دے، شائع کر دیتے ہیں۔ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ نئے فتویٰ موجود ہے۔ ایک مطلب میں نے ایک شخص کو کہا شیخ صاحب کو نئے فتویٰ بھی تو ہے، کہتے ہاں ٹھیک ہے لیکن یہ بھی تو ہے۔ میں نے کہا دیکھیں دو فتوے ہیں، ایک پرانا ہے ایک نیا ہے۔ جب ایک عالم کے دو قول ہوتے ہیں ایک مسئلہ کے متعلق، ایک پرانا ایک نیا،
تو پھر پرانے قول کو لیا جاتا ہے یا نئے قول کو لیا جاتا ہے؟ معتبر قول کون سا ہوتا ہے؟ یہ اصول فقہ کی بات کر رہا ہوں میں. ظاہر جو اس کا نیا قول ہے وہ پہلے قول کو رد کرتا ہے، خاص طور پہ جب اس میں کنٹراڈکشن ہو، اور شیخ صاحب خود وضاحت کی ہے اس کی. تو پھر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ پرانا قول تو لوگوں میں عام کریں تاکہ لوگوں کو یہ دھوکہ ہو کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ تبلیغی جماعت کے عمل کو اچھا سمجھتے تھے اور لوگوں کو شیخ صاحب یہ دعوت دی کہ ان کی مدد کرو، اور جو حقیقت ہے دوسرا فتویٰ آپ چھپاتے ہیں لوگوں سے. اگر دیں دونوں فتویٰ دے دیں، اگر انصاف سے کام بھی لینا ہے تو دونوں دے تاریخ کے ساتھ، تاریخ لکھی ہے اوپر نا، دونوں دے دیں، اور اس میں تو انصاف ہے نا. جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ہم دونوں باتیں کرتے ہیں. شیخ صاحب کا پرانا فتویٰ یہ تھا اور نیا فتویٰ یہ ہے. تیسری مثال آپ جانتے ہوں گے کہ تبلیغی نصاب کے نام سے کتاب تھی جو فضائل اعمال ہے، اس کا نام فضائل اعمال نہیں تھا، تبلیغی نصاب نام تھا. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اس کتاب کے اندر شرکیات اور بدعیات ہیں، اور خاص طور پہ یہ بات عرب تک پہنچی، تو ان لوگوں نے اس کتاب کا نام تبدیل کر دیا، تبلیغ نصاب کی جگہ فضائل اعمال رکھ دیا، اور فضائل درود جو وہ الگ کر دیا. بعض وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فضائل درود کو نکال دیا گیا، نہیں، ہرگز نہیں. میں بھی یہی سمجھتا تھا. اب پچھلے سال بلکہ 3 سال پہلے میں پاکستان جب گیا تھا، وہاں پر میں نے فضائل اعمال خریدی، اس میں فضائل درود کو شامل کر دیا تھا. دیکھیں ان کی اپنی پرنٹنگ پریس ہے. اگر فضائل درود کو الگ کر چکے ہیں بالکل، اور یہ اس نظریے سے یا یہ کہا ہے لوگوں نے کہ اس کے اندر غلطیاں ہیں وہ ہم نے الگ کر دیا ہے، تو اس کو پھر دوبارہ چھاپنے کی اجازت نہ دیں. تو فضائل درود کو میں نے دیکھا فضائل اعمال کے ساتھ ایک نسخے میں. بہرحال تو وہ لوگ یہ بات کرتے کہ تبلیغی نصاب کا نام ہم نے تبدیل اس لیے کیا ہے کہ فضائل درود نکال دیا ہم نے. جب فضائل درود نکالا ہے، باقی کوئی تبدیل اس میں کی ہے؟ ایک تو فضائل درود نکالا نہیں ہے، نکالا تھا صرف وقتی طور پہ دھوکہ دینے کے لیے. ابھی بھی وہ موجود ہے. آپ میں سے کوئی شخص دیکھنا چاہے، میرے پاس نسخہ موجود ہے، میں دکھا دوں گا آپ کو کہ دیکھیں فضائل درود بھی اب اس میں شامل ہو گیا ہے، بعض نسخوں میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب کا نام جب تبدیل کیا ہے تو لوگوں سے یہ کہا گیا کہ ہم نے اس کے اندر تبدیلیاں کی ہیں، جو غلطیاں تھیں ہم نے وہ نکال دی گئی، وہ غلطیاں نکالی، خاص طور عرب میں، کیونکہ عرب تو نہیں پڑھنا جانتے اردو. شیخ ربیع مدخلی حفظہ اللہ کہتے ہیں میں انڈیا گیا تھا تو میں نے تبلیغ نصاب کے متعلق پوچھا، ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، کئی مکتبوں میں گئے. میں نے دیکھا عربی ہے تو سب نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے، تبلیغ نصاب نہیں ہے. تو میں بڑا پریشان ہوں کہ تبلیغ نصاب تو عام سی کتاب ہے کہ انہوں نے بیچنا چھوڑ دی یا چھاپنا چھوڑ دی، مسئلہ کیا ہو گیا؟ کہتے پھر ایک جگہ پہ گئے بزرگ بیٹھے تو میں نے کہا تبلیغ نصاب چاہیے، تو انہوں نے مجھے فضائل اعمال کتاب نکال کے دی. میں نے کہا میں یہ نہیں آپ سے پوچھ رہا، میں تبلیغ نصاب کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا دیکھیں کتاب ایک ہی ہے، اس کا ٹائٹل تبدیل ہو چکا ہے، بس نام تبدیل ہے، کتاب وہی ہے. یہ تو مجھے تعجب ہوا جب میں نے کھول کے دیکھا، اور تبلیغ نصاب مجھے کہیں سے کسی ساتھی نے دی تھی، جب میں نے دونوں کو دیکھا ایک ہی چیز تھی، ان میں کوئی فرق بھی نہیں ہے. السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. چوتھی مثال، جب نام لکھنے کے لیے آتے ہیں نا، ان کا معمول ہوتا ہے کہ درس کے بعد یا لیکچر کے بعد ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، جی اپنے نام لکھوائیں جی. اچھا، جو لوگ نام نہیں لکھوانا چاہتے ذرا غور کریں، کہتے ہیں آپ نام لکھوانا نیت کر لیں، پھر نہ جائیں، آپ کی مرضی. آپ کو نیت کا ثواب تو مل جائے گا نا. جو نہیں جانا چاہتا نام لکھوا لے اور نیت کر لے کہ میں جانا چاہتا ہوں. اگر نہیں جانا چاہتا تو نہ جائے، نیت کا ثواب اسے مل جائے گا. یہ کون سی جھوٹی نیت ہے؟ دیکھیں جانا نہیں چاہتا، جماعت سے نکلنا نہیں چاہتا، آپ یہ کہتے کہ نیت کر لو کہ میں جاؤں گا، اور حقیقتاً وہ جانتے کو جانا نہیں چاہتا.
یہ جھوٹی نیت یا سچی نیت ہے؟ تو جھوٹی نیت کا ثواب ملتا ہے کبھی؟ سبحان اللہ.